بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم کا آج 29واں حصہ ہے۔ 28 حصے مکمل کیے گئے۔ عقائد کا بیان چل رہا تھا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقائد کے بیان میں یہ بات بھی ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبروں کی جو تصدیق ہے، جو سرکار نے باتیں کہیں ان کی جو تصدیق ہے، ان کو بھی آپ نے 10 اصول آپ نے اس کے بنائے ہیں، وہ بھی ان باتوں پہ مشتمل۔ پہلی بات کہ حشر و نشر کا جو ذکر شریعت کے اندر آیا، اور مطلب اس کا کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، اور جو کچھ دنیا میں کیا اس کا عذاب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ہوگا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اللہ بخشش فرما دے، اللہ کرم فرما دے، یا جو دنیا میں اعمال صالح کیے اس کا جو انعام ہوگا وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ تو مرنے کے بعد اٹھ کے دوبارہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، اس کی جو تصدیق ہے وہ واجب ہے، وہ ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم برہان رشید میں اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ یہ قبرستان کے اندر جب ایک شخص نے ہڈی اٹھائی تھی قبرستان میں سے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، اب یہ ہڈیاں آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو انسان ہے وہ دوبارہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ایک انسان کا وجود ختم ہو جائے، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بن جائیں، پھر وہ دوبارہ روح کیسے اللہ ڈالے گا، جسم بنائے گا، اعضاء بنائے گا، اس کے اندر روح ڈالے گا، وہ کلام کرے گا، وہ دیکھے گا، وہ سنے گا، تو وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہوگا؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اس کو بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ اس کی تخلیق کی، جس نے پہلی مرتبہ اس کو بنایا۔ رب ذوالجلال جل جلالہ کی ذات کے لیے کوئی اوکھا اور مشکل کام تو نہیں ہے نا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے پہلی مرتبہ انسان کو بنایا، پھر انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، تو دوبارہ پھر روح ڈالنا، قبروں سے پھر اٹھانا، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو پیش کرے گا، تو یہ رب کے لیے کوئی اوکھا کام نہیں ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ ایک نطفے سے انسان کا وجود بنایا، وہ ہڈی میں روح ڈال کے، جسم بنا کے، اعضاء سلامت بنا کے اپنی بارگاہ میں بھی پیش کر سکتا ہے۔ تو اس کی جو تصدیق ہے وہ بھی واجب ہے، اور ایسی چیزوں کو ماننا چاہیے۔ پھر منکر نکیر کا جو مسئلہ ہے، اس میں کیا ہے، اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور مرنے کے بعد جب وہ قبر کے اندر پہنچتا ہے، تو منکر نکیر سوال کرنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کی قبر کے اندر آتے ہیں، اور اس سے آ کے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے، ہستی کے بارے تیرا کیا عقیدہ ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے، تیرا کیا نظریہ ہے۔ تو پھر جو مومن بندہ ہوتا ہے، جب ان سوالات میں وہ پاس ہو جاتا ہے، جوابات ٹھیک دے لیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ بانی اسلام حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہیں، تو پھر اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس بات پر ہمارا جو ایمان ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کافر جب ہوں گے قبروں کے اندر، جب ان سے پوچھا جائے گا تو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، تو پھر ان کے جوابات کیسے ہوں گے؟ وہ ہرگز ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں گے، تو ان کے لیے جہنم کی کھڑکیوں کو کھولا جائے گا۔ تیسرا جو مرحلہ ہے کہ عذاب قبر، اس پر بھی انسانوں کا، بالخصوص اہل ایمان کا، مسلمانوں کا اعتقاد، یقین ہونا چاہیے۔ ہاں، دو چیزیں ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ کی رحمت پہ خاص وہ جو ہے نا امید ہونی چاہیے کہ اللہ کریم جل جلالہ ہم اللہ پہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ کا فضل وسیع ہے، اور اللہ کریم جل جلالہ اپنی رحمت وسیع اور فضل کریم سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ کریم اپنے فضل سے کیا کرے گا، ہم کو جنت عطا کرے گا۔ لیکن جہاں پہ رب ذوالجلال جل جلالہ کی رحمت پہ کامل امید رکھنی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم جل جلالہ کی جو ذات کا خوف ہے وہ بھی اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، اس کے فضل کا یقین بھی رکھنا ہے، لیکن خوف خدا بھی اپنے سینے کے اندر پیدا کرنا ہے۔ جہاں تک اس کا معاملہ ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر میں نبی پاک، نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ جاتے، آپ حاضری دیتے تو آپ رونے لگ جاتے، ایسی کیفیت بن جاتی کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے، آپ کی داڑھی مبارک اس سے تر ہو جاتی۔ اور متعدد روایات میں یہ چیز ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد پہلی منزل ہے کہ اس کے اندر کوئی شخص اگر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں وجہ لمیٹڈ ایک وقت بہت زیادہ ہے کہ ہم نے اس مٹی کی تہہ کے نیچے جانا ہے، پتہ نہیں کتنی صدیاں ہم نے نیچے رہنا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 14 صدیوں سے زائد ہو گئے، سرکار اپنی قبر مبارک کے اندر جنت کے باغوں کا جو ایک باغ ہے، حسین باغ، وہ سرکار اس کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اپنی امت کے حالات ملاحظہ فرما رہے ہیں، امت کا درود سن رہے ہیں۔ اتنا عرصہ تو گزر گیا، یہ تو یقینی بات ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام سے پہلے دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یعقوب، یوسف علیہ السلام، تمام جو ہے وہ اپنی قبروں کے اندر جو ہے نا دفن ہیں، لیکن دیکھیں کتنا عرصہ ان لوگوں کو بیت گیا ہے۔ تو ہم نے بھی اس قبر کی مٹی کے نیچے جانا ہے، اگر گناہ کیے تو اس کا عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ جس میں عذاب قبر ہے اور یہ برحق ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور اس پر بھی ہمارا ایمان، نظریہ، اعتقاد، یقین ہونا چاہیے کہ عذاب قبر ممکن ہے۔ ہاں، اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے انسان کے جو عذاب قبر کے معاملات ہیں اس میں آسانی پیدا فرما دے، جو قبر کی تکالیف ہیں اللہ کریم جل جلالہ ان تکالیف کو اٹھا لے، مومن کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، اور اس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جب حضور قبرستان سے گزر رہے تھے تو 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا، یہ بھی حدیث میں ہے۔ ایک کو ہو رہا تھا کہ وہ چھوٹے پیشاب کے قطرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا تھا، اور دوسرے کو ہو رہا تھا کہ وہ چغل خوری کرتا تھا۔ تو یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ عذاب قبر برحق ہے، اس پر بھی اعتقاد ہونا چاہیے، اللہ کے فضل پہ بھی یقین ہونا چاہیے، لیکن ساتھ خوف خدا بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام، امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلاف بزرگان دین جو ہے نا قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اور ان کی یہ دعائیں اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا بہت مشہور ہیں، اور یہ ممکن ہے، لہٰذا اس کی تصدیق کرنا یہ بھی کیا ہے ہم پر واجب ہے۔ اس کے جو آگے مرحلہ ہے وہ مرحلہ کیا ہے؟ قیامت کے دن جو ہے اعمال کا جو تولنے کا میزان ترازو ہوگا، اس پر بھی ہمارا یقین ہے کہ بندہ چنگے عمل کرے گا تو اس کے جو اچھے اعمال ہوں گے وہ پلڑے کے اندر رکھے جائیں گے، جو بد اعمال ہوں گے ان کو بھی پلڑوں کے اندر رکھا جائے گا، تو یہ بات پر حق ہے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ہمیں اس امتحان کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے، اللہ اپنے فضل سے انشاءاللہ یقین اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن عدل والے ترازو قائم کریں گے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے میں نے بڑی زندگی میں نیکیاں کی ہیں، میں نے فلاں نیک کام کیا، فلاں نیک کام کیا، فلاں نیک کام کیا، تو اللہ کہتا ہے بھولنا مت، اللہ عدل والے کیا کرے گا؟ ترازو قیامت کے دن بنائے گا، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، انصاف ہوگا۔ لیکن میاں صاحب نے بھی کیا فرمایا؟ عدل کریں تا تھر تھر کمر اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخش جاون میجے منہ کالے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کے فضل پہ امید رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ اللہ اپنے فضل سے کیا کرے گا؟ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ وہ عدل کرنے پہ آئے تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کی مقدس بارگاہ میں انسان کھڑا ہو، اگر وہ عدل اور انصاف کرنے پہ آئے تو پھر انسان کے پلے تو ککھ بھی نہیں ہے،
تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پہ اپنا فضل فرمائے۔ قرآن مقدس کہتا ہے نا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پس جس کے اعمال بھارے ہوئے وزنی ہوئے، جب ترازو کے اندر اس کے چنگے نیک اعمال کو رکھا جائے گا، اگر وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوا، اللہ فرماتا فاولئک هم المفلحون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، پس جن کے اعمال ہلکے ہوئے، جن کے اعمال ٹھیک نہ ہوئے، تھوڑے اعمال ہوئے، ہلکے ہوئے، انہوں نے جس قدر نیکی کرنے کا حکم دیا تھا، حق بنتا تھا، اگر انہوں نے ایسے انداز میں نیکی نہ کی، اعمال ہلکے ہوئے، اللہ فرماتا تحقیق انہوں نے کیا کیا؟ خسارہ کیا، اور انہوں نے اپنی جان کو نقصان کے اندر ڈالا۔ تو اس بات پر بھی انسان کا بالخصوص اہل ایمان کا یقین ہونا چاہیے۔ آگے جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پل صراط، اللہ اکبر، اس کی تشریح میں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر کیا لکھی کہ یہ جہنم کی پشت کے اوپر ہے، یہ جو پل صراط کا معاملہ ہے، یہ ایک پل ہے، صراط سیدھی پل ہے، اور یہ جہنم کی پشت کے اوپر ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر! اب بال سے زیادہ باریک، بال کی وہ دیکھیں نا کہ اس کی باریکی دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے، لیکن بال سے بھی باریک یہ پل ہوگی، اور کیا ہوگا کہ جو تلوار ہوگی اس سے بھی تیز یہ پل ہوگی۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ گزر کر، نیچے جہنم ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ کراس کرنا ہوگا، اس کو عبور کرنا ہوگا، اس پل پر چڑھنا ہے، پھر پل سے جو ہے چڑھ کے آگے نکلنا ہوگا، چل کے آگے جانا ہوگا۔ اللہ اکبر! اب کافر، مشرک، جنہوں نے اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے ساتھ بتوں کو شریک کیا اور جنہوں نے غیروں کی عبادت کی، اب پل صراط پر جب وہ گزرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہ نیچے گر جائیں گے جہنم کے اندر، پھر اٹھایا جائے گا، پھر اوپر چلنے لگ جائیں گے تو پھر وہ نیچے کیا ہو جائیں گے؟ گرنے لگ جائیں گے۔ تو ان کا یہ معاملہ بنتا رہے گا۔ اہل ایمان جو ہوں گے، اللہ اپنے فضل سے، ہمارے عمل سے نہیں، اللہ اپنے فضل سے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ، خصوصی شفقت و محبت و عقیدت کی وجہ سے، اور سرکار کے دعاؤں کی فیضان کی وجہ سے، اللہ کریم جل جلالہ اہل ایمان کو وہاں سلامتی سے پل صراط سے گزارے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار، میری امت کو سلامتی سے گزار۔ تو پل صراط کا جو اتنا پیچیدہ معاملہ ہے، اللہ اپنے فضل سے، سرکار کی نگاہ شفقت و محبت تو عقیدت کی وجہ سے وہ پل صراط کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ طے ہو جائے گا۔ اللہ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ زندگی کے اندر ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے، ہمارا ایمان کامل بنائے، اور بالخصوص جو ہمارا مرنے کا معاملہ ہے اس میں بھی ہمارا جو ایمان ہے اللہ کریم جل جلالہ اس کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ جنت و دوزخ یہ بھی ایک معاملہ ہے، اور اس پہ بھی یقین ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے حضور علیہ السلام سے سنا، قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کی متعدد آیات میں جنت کا ذکر ہے، جنت کے باغات کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو جنت میں جائیں گے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بعض مقامات پہ ہے کہ ان کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہتی ہوں گی، ان میں جنت میں باغات ہوں گے، جنت میں حوریں ہوں گی۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری طرف دوزخ ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی، اور دوزخ کی اگر آگ کا اندازہ لگایا جائے تو اتنی شدید آگ کہ شاید اس کا ایک انگارہ، اور انگارے کے قریب تو جانا دور، انگارے کی جو تپش ہے اس کا مقابلہ بھی اور اس کی وہ تپش بھی برداشت کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ دنیا جہاں کے سارے سمندر، دریاؤں کا، اگر سمندروں کا اور دریاؤں کا پانی جمع کیے جائے، جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں، اگر ان تمام کا پانی جو ہے وہ جہنم کی آگ پہ ڈالا جائے تو جہنم کی آگ کا ایک جو ہوگا کیا کہتے ہیں جز اور تھوڑا سا حصہ، ایک انگارہ، وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہو سکے گا، اتنی تپش ہوگی جہنم کے اندر۔ اب اس میں ہمیشہ کے لیے کون رہیں گے؟
جنہوں نے دنیا کے اندر شرک کیا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے، لیکن یہ جو شرک کا معاملہ ہے اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ دنیا میں رہ کے رب نے تجھے بنایا، رزق رب نے تمہیں دیا، سانسیں رب نے تمہیں دی، تمہارے جسم کے اندر طاقت رب نے تجھے دی، 3 ٹائم کا کھانا رب نے تجھے دیا، لیکن جا کے تو نے کیا کی؟ اپنی پیشانی کو بتوں کے سامنے جھکایا، ان کو تو نے اپنا الہ بنایا، معبود بنایا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، تو اللہ کریم جل جلالہ مشرکین کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کی بدولت کیا کرے گا؟ اللہ کریم جل جلالہ ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے گا۔ شرک کیا ہے؟ اس کی جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، کہ اللہ بھی عبادت کے لائق ہے لیکن فلاں بندہ بھی کیا ہے، یہ بھی عبادت کے لائق ہے، تو یہ جو ہے نا یہ شرک بنے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے بعض معاملات پہ جو اہل سنت و جماعت پہ شرک 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 کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ ویسے ہی ہیں، حالانکہ ان میں شرک کا جو معنی ہوتا ہے، الزامات، وہ حقیقت میں ثابت نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پیچھے وہ سیاق و سباق سارا دیکھا جائے اور اس کا وہ سارا نچوڑ نکالا جائے تو وہ حقیقتاً شرک نہیں بنتا، لیکن بعض اکثر ایسی چیزیں ہیں جن پہ اہل سنت و جماعت، حنفی مسلک کے جو اہل سنت و جماعت ہے، بریلی شریف کی نسبت سے اپنے آپ کے ساتھ بریلی لگانے والے لوگ، ان پر جو شرک کا الزام لگتا ہے وہ اکثر جھوٹ ہی ہوتا ہے، وہ سچ بات نہیں ہوتی۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی فرد بھی ہو، امامت و خطابت کا منصب تو بڑے دور کی بات، ہمارا کوئی شخص بازار میں ریڑھی لگانے والا جس کو نماز کلمہ ٹھیک تک نہیں آتا، اگر اس بندے سے بھی پوچھا جائے یار سجدہ کس کو کرنا ہے، وہ ریڑھی چلانے والا جس کی نماز اور کلمہ بھی شاید ٹھیک انداز میں اس کو ادا کرنا نہ آتا ہو، وہ بھی کہے گا یار پاگل ہے، تجھے اتنا نہیں پتہ سجدہ صرف رب کی ذات کو جائز ہے، رب کو ہی سجدہ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اندر تو اتنا شعور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہرحال ان پر جو ہے یقین رکھنا ہے، گناہ کریں گے تو آگے عذاب ہوگا، اور اگر اچھے اور چنگے اعمال کریں گے تو اللہ کریم جل جلالہ یقیناً اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے گا، اور جہنم سے جو دوری ہوگی وہ بھی اللہ کریم جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے کیا کرے گا، ہمیں اس کی جو آگ ہے اس سے محفوظ فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا خصوصی کرم فضل فرمائے گا، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سفارش ہوگی، جو شفاعت ہوگی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اہل ایمان پہ اللہ خصوصی کرم و فضل کے دروازے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقائد حقہ پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور عقیدہ صحیح جو ہے اہل سنت و جماعت کا نظری عقیدہ، اللہ اسی پہ ہماری زندگی کا جو بقیہ حصہ ہے گزارنے کی، اور ہماری جو موت ہے اسی عقیدہ صحیح پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد